قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين او كما قال الله تعالى في مقام آخر انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، آپ تمامی حضرات کو یہ بڑا دن مبارک ہو، اللہ اس کی برکتوں سے پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ دو جگہ سے میں نے تلاوت کی۔ ایک میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے اپنے غلاموں سے کہ ان صلاتی میری نماز، اور کیا فرما دیجئے ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور کیا فرما دیجئے اور میری زندگی، ومماتی اور یہ بھی فرما دیجئے میری موت، للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز سب اسی اللہ کے لیے ہے جو دونوں عالم کو پالنے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ پھر قربانی کے متعلق سورۃ الکوثر میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ ابھی یہ کوثر ہے کیا، اس کی وضاحت صرف اتنا سمجھ لیجئے، ورنہ صرف کوثر پر ہم گفتگو کریں تو کئی گھنٹے ناکافی ہے، لیکن اتنا سمجھ لیجیے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ مختصر اس کا مفہوم یہ کہ اے حبیب ہم نے آپ کو جتنی بھی بھلائیاں تھیں سب کے سب عطا فرما دی۔ بس اتنا سمجھ لیجیے تاکہ ہم کو بات دوسری شروع کرنی ہے۔ پھر فرمایا فصل لربک وانحر، تو جب آپ کو ساری بھلائیاں ہم نے دے دی ہیں، عطا کر دی ہیں، تو اب آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ تو قربانی کے متعلق دو باتیں ہم نے قرآن مجید سے دو آیتوں پر ذکر کیا۔ اللہ پاک اس کے متعلق ہمیں حق کہنے آپ کو سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اپنا بنایا، اس کو پہلے سن لیں تاکہ بات رہ جائے گی اور وعدہ بھی ہمارا پیچھے رہ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کے لفظی معنی ہیں ڈکشنری میں دوست کے، خلیل کے اور دوسرے معنی جانی دوست کے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا نام خلیل کہتے ہیں تو خلیل کہتے ہیں جو دوست کسی دوست پر جان چھڑکتا ہو اسے خلیل کہتے ہیں، یعنی اس حد تک کسی سے محبت ہو گئی ہو کہ اس پر جان چھڑکنے کو دل کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں خلیل۔ اب اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ جان چھڑکتا نہیں، محبت کی جو ایک شروعات ہوتے 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 محبت اس درجے کو پہنچتی جسے کمال کہتے ہیں، ویسی محبت اللہ نے جناب ابراہیم سے کی اور فرمایا تو میرا خلیل ہے۔
اور اس کے پیچھے کا راز بھی یہ، جب لقب ملا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، بات یہ ہے کہ فرشتوں سے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا، تو فرشتوں نے عرض کی اللہ خلیل تو بڑا مقام بڑا منصب ہے، ابراہیم میں ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تو نے اپنا خلیل بنایا؟ ہمیں دیکھنا ہے، ایسا نہیں کہ وہ اعتراف کر رہے تھے، ہمیں دیکھنا ہے کہ تو نے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ در ابراہیم پر فرشتے اترے، جناب جبریل بھی چاہتا ایک فرشتہ اترا جس نے کہا تھا، تو جناب جبریل فرشتوں کو لے کر اترے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس وقت گھر سے کئی بار تشریف لے گئے تھے۔ یہ خلیل لقب ملا کیسے اور کب ملا؟ جب گھر میں واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ دو اللہ کے بندے ہیں بیٹھے ہوئے انسانی شکل میں، تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کے در مبارک سے کوئی بھوکا پیٹ واپس نہیں جاتا تھا، بلکہ آپ کئی کئی میل پیدل چل کر جاتے تھے اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ کو کوئی مل نہیں جاتا، چلتے رہتے تھے، پھر کوئی مل جاتا تو اس کو لے کر اپنے دسترخوان پر بیٹھ کے صاف کھانا کھایا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت میں سی۔ تو آپ جب دیکھیں آپ نے کہ بھئی کوئی آیا ہوا اللہ کا بندہ ہے، تو کہا کہ چلو کھانا کھا لیں، کھانے کا وقت بھی ہے۔ تو دونوں نے کہا کہ ہم کھانا تو کھا لیں لیکن بغیر قیمت دیے ہم کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں پہلے قیمت ادا کرنی ہوگی پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ جناب خلیل نے کہا کہ اس میں قیمت کی کیا بات ہے، میری طرف سے کھا لیجیے آپ۔ کہا نہیں ہم پہلے قیمت ادا کریں گے، ہم ایسا نہیں کھائیں گے، قیمت ادا کریں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے قیمت بتائیے، قیمت بتائیے اس کی۔ تو پھر قیمت کیا بتایا؟ فرمایا ہر لقمے پہ اللہ کا نام لیا جائے، یہ اس کی قیمت ہے۔ تو پھر جب یہ قیمت ادا کر دی گئی تو جناب خلیل سے ان دونوں نے کہا بس ہم تو صرف دیکھنے آئے تھے ورنہ ہم وہ مخلوق ہے جو کھانے پینے سے پاک ہے۔ پھر جناب جبریل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں آ کر کرتے ہیں اے نبی اللہ، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرمایا کہ میرے نبی ابراہیم سے کہہ دو کہ اللہ نے کسی ایک ایسے بندے کو جملہ کیا کرے، کسی ایک ایسے بندے کو اپنا خلیل بنایا ہے کہ جو اس سے بڑا محبت کرتا ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام کی اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم کو تجسس بڑھا، پوچھا جبریل ذرا مجھے بتاؤ تو کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام خلیل کسے بنایا ہے تاکہ میں اس کی بارگاہ میں جاؤں؟ وہ جانتے خلیل کسے کہتے، اس لیے کہا مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور اپنی زندگی کے آخری ایام اس کی بارگاہ میں گزاروں۔ جناب ابراہیم یہ کہہ رہے تو حضرت جبریل نے فرمایا عرض کی ہے اللہ کے نبی، اللہ نے جس سے اپنا خلیل بنایا ہے نا جانتے وہ کون ہے؟ کہا کون؟ تو جناب جبریل نے عرض کی اللہ کے نبی آپ ہی ہیں جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ جب اتنا بڑا مقام سنا کہ میرا اتنا بڑا مقام اللہ کی بارگاہ میں، فوراً سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جانے کے بعد شکر ادا کرنے کے بعد جبریل سے پوچھتے جبریل ذرا یہ بھی تو بتا دو کہ اللہ نے مجھے خلیل میرے کس عمل کی وجہ سے بنایا؟ وہ عمل کون سا تھا جس کو پسند کر کے اللہ نے خلیل بنا دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا جو کسی نبی کو نہیں ملا خلیل؟ ورنہ میرے نبی کو تو سارے نبیوں کی صفت مل گئی ہے، میں کسی کی مطلب یہ نہیں کہ حضور کو نہیں ملا، لیکن مقام خلیل کسی نبی کو نہیں ملا۔ تو کہا وہ کون سا عمل ہے؟ تو جناب جبریل نے عرض کی اللہ کے نبی عمل کیا کہوں، ایسے تو آپ کا ہر عمل اچھا ہے، آپ نبی ہیں، لیکن جس عمل کی بنا پہ آپ کو خلیل بنا دیا وہ یہ کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس وقت تک دسترخوان سے اپنے لقمے کو نہیں منہ میں ڈالتے جب تک کوئی ساتھ لے کر نہ بیٹھ جائے۔ اللہ نے اداب کی پسند فرما لی۔ اور جناب ابراہیم میں بات تھی، اس لیے مختصر سی ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، آپ بہت دور کہیں تشریف لے گئے اور کوئی ملا نہیں تو دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، پہاڑ چڑھ رہا تھا، اس کو بلایا، کہا چلو میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ دسترخوان پہ بیٹھے، آپ نے پھر وہی فرمایا کہ اللہ کا نام لو، بسم اللہ کرو، شروع کرو۔ اس بندے سے کہا بسم اللہ کرو، شروع کرو، اللہ کا نام لو۔ اس نے کہا میں آپ کے اللہ کو نہیں مانتا،
میں کسی اور خدا کو پوجنے والا ہوں تو چند روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں اپنے معبود سے بے وفائی نہیں کر سکتا. آپ کو کھلانا ہے تو کھلاؤ، نہیں تو میں چلتا ہوں، پر میں اللہ کے نام سے تو نہیں کھانے والا، کیونکہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں. میں اپنے معبودوں سے بے وفائی کیوں کروں روٹی کے چند ٹکڑوں کے بدلے؟ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو اپنے معبودوں سے اتنا ہی وفادار ہے تو مجھے بھی میری غیرت کو گوارا نہیں کرتا کہ میں اللہ کے نام کے علاوہ تجھے کھلا دوں. کہا ٹھیک ہے، بات صاف ہے، نکل گیا. اس بندے نے کھایا نہیں، نکل گیا. یہاں یہ نکلا، وہاں جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے. عرض کی اللہ کے نبی، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وہ جو میرا بندہ جو دسترخوان سے اٹھ کر ابھی ابھی گیا ہے نا، وہ میرا بندہ تھا، تم نے کیسے منع کر دیا؟ جناب جبریل کی اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام متعجب ہو گئے اور فرمانے لگے جبریل وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ تو اللہ کا نام لینے کو ہی تیار نہیں تھا، وہ اللہ کا بندہ تھا. جبریل علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے جبریل میرے اس خلیل سے پوچھو کہ اس کی عمر کتنی تھی. جناب جبریل سے جب یہ پوچھا تو جناب جبریل کی بات پر انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ اس کی عمر جو ہے بہت ہوگی تو 80 سے 85 سال کی ہوگی، 80-90 کے آس پاس کا ہوگا، بوڑھا شخص تھا وہ. تو جناب جبریل نے پوچھا کتنی عمر تھی؟ کہا 80 سے 90 سال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل ذرا ان سے پوچھو کہ 80 سے 85 سال تک اسے کون کھلاتا رہا؟ اتنا بوڑھا ہو گئے کیوں؟ یا اللہ تو ہی کھلاتا رہا. کہا پھر سب میرے بندے ہیں، وہ مجھے مانے نہ مانے، پیدا تو میں نے ہی سب کو کیا ہے نا، بندے تو سب میرے. جب میں نے اسے 80-85 سال کھلایا، اس کا نوالا بن نہیں کیا، تم ایک وقت کھانا نہیں دے سکے. کہا تیرا بندہ تھا، جاؤ جو تو تلاش کرو. تو پھر دیکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ چکا تھا، آدھے پہاڑ پر. اس کو آواز لگا او اللہ کے بندے آ جاؤ، مہربانی کرو میرے دسترخوان پر کھانا کھا لو. اب وہ اس کو نہیں دیکھا کہ تیور بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں. ابھی تک تو یہ تھا کہ جب تک اللہ کا نام نہیں لینا کھانا نہیں. تو اس نے کہا سنو ابراہیم، میری شرط وہی ہے پہلی والی کہ میں تمہارے اللہ کا نام نہیں لوں گا. کہا ٹھیک ہے بابا آ جاؤ، نہیں لینا. جب وہ قریب آ گیا تو جناب ابراہیم سے پوچھتا یہ اتنی تبدیلی کیوں، اتنا بدلاؤ کیوں؟ ابھی تو کہہ رہے تھے اس رب کا نام نہیں لینا تو کھانا نہیں کھانا، اب یوں؟ آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ اسی رب نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ میرے اس بندے کو بلاؤ کھانا کھلاؤ. اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے عرض کی ابراہیم جب تمہارا رب اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کا نام نہ لو جبھی بھی وہ کھانا دے رہا ہے، تو ایسا کرو مجھے بھی اس رب کا بندہ بنا دو، اپنا کلمہ پڑھا دو. اس طرح سے تو وہی میں عرض کر رہا تھا جناب ابراہیم کو مقام اسی وجہ سے ملا تھا. یہ وہ ذات ہے جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. ایک تو قربانی نہیں، جناب ابراہیم کی بہت ساری. آپ جان کو دیکھ لیجئے، جان بھی آپ کے حوالے کر دی. مال کو دیکھ لیے تو بہت سارے مال و اموال بھی آپ نے اللہ کے حوالے کی. اس کی ڈیٹیل میں تھوڑے سے وقت میں کیا کہوں. مال بھی اللہ کی بارگاہ میں، جان بھی، یہاں تک کہ اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ہے. اور جناب ابراہیم نے منت سے مانگی ہوئی اولاد جناب اسماعیل کو بھی اللہ کے حوالے چوری کے نیچے کر دیا. جی صاحب، اس لیے قرآن پاک نے بڑا ہی اچھا نقشہ کھینچا ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. جناب ابراہیم کے صاحبزادے جناب اسماعیل جب کچھ بڑے ہوئے، اپنے والد کے ساتھ چلنے لگے، چلنے پھرنے لگے. فلما بلغ معه السعي، چلنے لگے، کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے. اور 9-10 سال کا بچہ ہوتا تھا تقریباً اس عمر کا. تو جب اس عمر کو پہنچے تو جناب ابراہیم نے اسماعیل سے کہا اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے خواب کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو اس میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ جناب ابراہیم نے رائے اس لیے نہیں مانگی تاکہ اسماعیل یہ کہہ دے میری رائے ہے کہ آپ مجھے ذبح مت کرو یا کرو، رائے نہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب ابراہیم نے جو یہ کہا ہے نا کہ فنظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے.
تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتا چل جائے کہ جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے اس اسماعیل کا صبر کتنا عظیم ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کتنے بڑے صبر والا ہے جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ ماذا ترا، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹے نے جواب دیا، قال یا بتی فعل ما تؤمر، اے اللہ کے نبی، اے میرے باپ، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہہ رہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے۔ جملہ دیکھو، ابراہیم کہہ رہے کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے، کیا خواب کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور جواب میں جناب اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کو حکم ملا ہے، یہ نہیں کہ جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، نہیں، کیوں؟ جناب اسماعیل بھی جانتے ہیں کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بچپنے میں یہ حال ہے، بچپنے میں کہہ رہے ہیں جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس کی تعمیل کیجیے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا، آگے قرآن پاک نے فرمایا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے ابا حضور ابراہیم آپ فکر نہ کرنا، میری گردن پہ چھری چلا دینا، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پاؤ گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ مفسرین فرماتے ہیں جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو لٹایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جناب ابراہیم نے پیشانی کے بل اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا، پیشانی کے بل، گردن کے بل نہیں۔ ہم کسی کو ذبح کرنا ہو جانور کو تو گردن کے بل لٹاتے ہیں نا، سامنے گردن اوپر ہوتی ہے، لیکن جناب اسماعیل کو قرآن نے کہا کیسے لٹایا؟ للجبین، پیشانی کے بل، کیونکہ جناب ابراہیم کے اس لٹانے کے انداز کو بھی جناب اسماعیل نے کہا تھا کہ ابا جان مجھے گردن کے بل نہ لٹائیے، ایسا کرے نا پیشانی کے بل، کیونکہ پیشانی زمین پر ہوگی میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا اور آپ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے مجھے گردن کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل نہیں لٹایا، گردن کے بل لٹا دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے کا پیار چھلک اٹھے اور آپ کی ہاتھ میں جو چھری ہو وہ چلتے چلتے رک جائے۔ جی یہ اس طرح سے، اس نے کہا کہ مجھے جو نا وہ گردن کے بل نہیں، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ جناب ابراہیم نے آنکھیں بند کی، گردن کے بل نہیں، پیشانی کے بل، فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا اور آنکھیں بند کر کے بسم اللہ اللہ اکبر چھری پھیرنے لگے۔ ذرا منظر وہ سوچو کیسا ہو، ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہا ہے۔ اگر یہ جو قربانی ہے یہ سنت ابراہیمی نہ ہوتی تو ہر گھر میں ایک بیٹا ذبح ہوتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہاں جناب ابراہیم چھری چلا رہے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، آنکھیں کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بغل میں کھڑے ہو کے جناب اسماعیل مسکرا رہے ہیں اور وہاں جنت سے ایک دمبا جبریل علیہ السلام لا کر رکھ دیا، کھڑے ہو کے مسکرا۔ جیسے ہی اسماعیل کو صحیح سلامت دیکھا جناب ابراہیم نے بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اور باپ کو اللہ اکبر کہتا سنتا ہوا پایا، کہتا ہوا سنا آپ نے، تو جناب اسماعیل نے بھی دہرایا اس لفظ کو اللہ اکبر۔ جب دونوں باپ بیٹوں نے اللہ اکبر، پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر، تو جنت سے جو دمبا لانے والے جبریل تھے انہوں نے پھر اگلا جملہ کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا جناب جبریل نے تو اگلا جملہ جناب ابراہیم نے مکمل کر دیا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب سمجھیں جو تکبیر تشریق ہم پڑھتے ہیں 9 ذی الحج سے لے کر کے کب تک پڑھتے ہیں؟ جی چلو اچھا یاد ہے آپ کو، 13 تک پڑھنا ہے۔ جیسے ہی سلام پھیرو جماعت والی نماز کے ساتھ میں تو واجب ہے، اکیلے پڑھ لیا تو مستحب ہے، نہیں پڑھا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، جیسے ہی سلام بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر، باپ نے کہا اللہ اکبر، بیٹے نے کہا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا جبریل نے، اب مکمل کیا جناب ابراہیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پتا چلا یہ جو 9 ذی الحج سے لے کر کے 13 تک عصر تک جو ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں
اس کی کس کی سنت ہے؟ جناب ابراہیم کی، اسماعیل کی، اور اللہ کا وہ فرشتہ جسے جبریل کہتے ہیں اس کی سنت ہے تکبیر تشریق۔ اس کو سنت قیامت کے لیے بنا۔ یہ سنت بڑی دھوم سے ادا کی جا رہی ہے تو دھوم سے ادا کرو، کھلے دل سے ادا کرو۔ اس لیے کہا گیا کھلا دل کیسے ہم چیک کریں؟ یہ قربانی ہم اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے کہ جب بازار میں منڈی میں جاؤ بکرا خریدنے کے لیے تو صرف جیب پر تمہاری نگاہ نہ رہے بلکہ تھوڑا دل میں بھی جھانک لو۔ جیب میں من جھانکو کتنا مال لے کر، دل میں بھی جھانکو کہ ہم یہ جو جانور خرید رہے اس کو خریدنے سے ہماری نیت کیا ہے۔ پبلک کو دکھانا ہے، محلے کا بکرا اگر 22,000 کا ہے تو ہمارا 30,000 کا یہ دکھانا ہے، کسی کا 50 ہے تو ہمارا 60,000 کا یہ دکھانا۔ نیت کیا ہے؟ اگر نیت گڑبڑ ہوئی آپ کا پورا معاملہ ختم ہو گیا۔ کوئی یہ چیک کر لو۔ یہاں تک فرمایا گیا یہ بھی نیت شامل نہ ہو۔ ارے بچے پریشان کر رہے تھے، بہت بچے کہہ رہے تھے تو بچوں نے کہا تو میں لے کر آ گیا، گئی آپ کی قربانی۔ یہ جملہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ بچے بہت پریشان کر رہے تھے، ابا جی پڑوس میں کب بکرا آ گیا آپ کب لاؤ گے؟ تو بچے پریشان کر رہے تھے اس لیے میں چلا گیا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہ بچوں کی وجہ سے لے کے چلا آیا ورنہ میں کہاں کر رہا تھا۔ تو مال نکالنے سے پہلے نیت دیکھ لو، اور جب قربان گاہ میں لے کر آؤ، قربان گاہ میں لے کر آؤ نا تو اس وقت کیا کرو؟ قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہو جاؤ۔ پوری قربانی کس طرح ہوگی؟ قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہو، اس لیے کہ حضور جب قربانی فرماتے تھے نا تو فرماتے تھے تعال یا فاطمہ، جلدی آؤ فاطمہ، تمہارا جانور، تمہاری قربانی ہو رہی جانور کی، یا کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ابو جانور کیوں کھڑے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اس لیے کہ اسی جگہ پہ قبولیت اترتی ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے؟ نہیں بھائی اپنا دل بہت کمزور ہے، اپنے سے دیکھے نہیں جاتا، خسر کے دور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ منڈی پکڑنے کے بولو کسی کو تو ڈرتے، نوجوان چوہے سے ڈرنے والی قوم ہے، کیا کرے گی یہ اللہ کی راہ میں جہاد کیسے کرے گی؟ جب قربانی کا بکرا دیکھی کرتی، میرا دل بہت نرم ہے، میرا دل بہت کنارے کھڑے ہو جاتے، قریب کھڑے رہو، اور ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اپنا جانور۔ یہ میرے نبی کی خالی سنت ہے۔ کہا نہیں اپنے سے تو نہیں ہو سکتا، اپنے بہت نرم دل والے، مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر کسی کا نرم دل تھا؟ کسی کا مخلوق میں اللہ نے اتنا نرم دل بنایا ہی نہیں جتنا نرم اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا۔ تم کہتے ہو ہمارا نرم، لیکن اس کے باوجود بھی ایک موقع پر، حج کے موقع پر طلحہ آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 63 ایک ہی وقت میں۔ حج کا موقع تھا اس وقت۔ ہمارا نرم دل ہے، اتنا نرم دل رکھنے والے بھی اللہ کے نبی نے اس موقع پر اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے۔ آپ کہتے تو نرم دل ہے، یہ آپ کے دل کی سختی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، چیک کرو آپ۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، کوشش کرو کہ وہاں کم از کم قریب تو کھڑے ہو جاؤ، اور کرو۔ اب جو قربانی کرنے والا آتا ہے، ذبح کرنے والا، وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے۔ یہ ہم لوگ کہیں ذبح کرتے ہیں تو ہم کیا ہمارے ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے؟ اور نہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے، یہ بھی سن لو کان کھول کر کے۔ جو ذبح کرنے والے آتے ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، میری اپنی نہیں، وہ ہمارے گھر کے نوکر نہیں کہ ان کو ذبح ہی کرنا ہے۔ بالکل آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کو کرنا ہے، اس لیے کہ مکمل قربانی تبھی ہوگی جب اپنے ہاتھ سے آپ ذبح کرو گے۔ کوشش کرو آپ، تو آپ ذبح کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے نا۔ اور پھر کیا کرو؟ جب قربانی ہو جائے، اب آخری بات کر رہا ہوں، جب قربانی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گوشت کے کتنے حصے کرتے ہیں؟ 3 کرتے ہیں نا۔ پہلا کس کو؟ 3 حصے کرا، اب ایک رشتہ دار کو ہو گیا، ایک اپنے لیے رکھ لیا، اور غریبوں کا 3 حصہ نا۔ میں غریبوں کی اور اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں رشتہ داروں پر آتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ ہم یہ کہتے کہ رشتہ داروں کو دینا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ رشتہ دار کون سے ہونے چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ میری بیٹی کے سسرال سے گوشت آئے گا نا، یا آیا ہے تو ہم دیں گے، میری خالہ کے وہاں سے آئے گا یا آنے والا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے وہاں قربانی ہوتی ہے اسی کے وہاں گوشت پہنچتا ہے۔ رشتہ دار کو کس کو، کون سے رشتہ دار کو دے؟ کہا گیا وہ رشتہ دار جس کے وہاں قربانی نہیں ہوتی ہے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خود گوشت پہنچاؤ۔
وہ تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا کہ میں تمہارا غریب رشتہ دار ہوں. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے رشتہ داروں میں کون غریب ہے. تو آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مالدار ہے نا، اس کے وہاں نہیں پہنچانا آپ کو کہ رشتہ دار کے وہاں پہنچانا ہے 3 حصے میں 1 حصہ یہ بھی نہیں، غریب رشتہ دار کے وہاں. تو ایسے ہی کریں، آپ بدلہ بدلی مت کریں کہ ادھر سے آیا تھا تو ادھر دینا ہے، یا تو جو امیر رشتہ دار اس کو دینا. رشتہ داروں میں بھی غریب رشتہ دار. تو اس طرح کے معاملات ہے. دیکھیں آپ بڑے احترام کے ساتھ دھوم کے ساتھ قربانی کریں اور کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم جس دیش میں رہتے ہیں بڑے مسائل سے گزر رہے ہیں. میں بس یہی عرض کروں گا تھوڑا پردے وغیرہ کا انتظام کر لیا کریں تاکہ کسی کو کہنے سننے کا موقع نہ ملے. اللہ پہلے سے جو دور تھا اللہ اس سے بھی بہتر دور لائے تاکہ ہم دھوم سے اور مزید قربانی کر سکیں. جیو ہتیا کے نام پر لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. ان کو کیا پتا جو اللہ کے نام سے قربان ہوتی اس میں برکتیں رکھ دی جاتی ہے. بکری 2 بچے دیتی ہے. بکری کتنے؟ 2 بچے. اس سے اگر 3 بہت ہو، لیکن دیکھو 3 بچے 2 بچے دینے کے بعد بھی اللہ نے بکروں میں تعداد کتنی رکھ دی کہ لاکھوں کروڑ ہر سال کٹتے ہیں لیکن پھر بھی بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور کتے کتیا کے بچے دیکھو 7 ہوتے ہیں لیکن روڈوں پہ کہیں یہاں 2 مل جائیں گے، کہاں وہاں 2 مل جائیں گے، 4 مل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام والا معاملہ نہیں ہے وہاں پہ. تو جو اللہ کے نام سے ہو جائے نا اللہ اس میں برکت کر دیتا ہے. اللہ ہماری قربانی کو بھی قبول فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.